زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پیروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پرفتن دور میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق دی. اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ جب جب باطل نے سر اٹھایا قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے باطل کا سر کچلنے کی توفیق سے نوازا. عزیزان محترم، آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا مقصد جمعے کے بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ وہ جمعے سے اس جمعے تک جو حالات اور واقعات ہندوستان کی سرزمین ہو یا دنیا کے ممالک کی سرزمین ہو، جو حالات رونما ہوتے ہیں، اسی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا جاتا ہے. چنانچہ ابھی جو حالات ہندوستان کی سرزمین پر پیدا کیے گئے، جن حالات سے امت محمدیہ کو دوچار کیا جا رہا ہے، جو حادثات اسلامی نقطہ نظر کو لے کر چل رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، ہم انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا ہے، جو بڑا آسان ہے کہ اسلام کی خاطر. انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں اور آپ، عورت اور مرد، یہ تمام کے تمام لوگ ان باتوں کو،
حیات کو لے کر کے جائیں، اس لیے کہ دنیا کتنے دن کی ہو سکتی ہے کہ انسان کی، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100 سال اور جی کر کے پورے دنیا کے کاموں کو مکمل کر کے مر جاؤں گا، نہیں کہہ سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی کچھ ذمہ داریاں میری باقی ہیں گھریلو، وہ ذمہ داریوں کو مکمل کر کے دنیا سے مر جاؤں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت و تبلیغ کا کام ابھی باقی ہے، میں تمام دنیا تک دعوت و تبلیغ کے کام کو پہنچا دوں گا پھر میں مر جاؤں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ موت انسان کے اوپر ایک سائے کی طرح منڈلاتی ہے، جب اس کا وقت جہاں ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ آدمی گھر میں موجود ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ آدمی کسی آفس میں موجود ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی موت کہ کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی موت کہ اب آدمی کسی غم یا خوشی کی محفل میں ہے۔ موت آ جاتی ہے اور موت انسان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتی ہے۔ اسی موت کو یاد کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ میں اسلام کے خاطر کیا کر رہا ہوں، میری ذمہ داری اسلام کے خاطر کیا تھی، کیوں اللہ رب العزت نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، کیا ذمہ داریوں میرے کاندھوں پر دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ آج میرے اور آپ کے ذہن، سوچ اور فکر سے یہ باتیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ختم ہوتی کیا ختم ہو گئی، جس کی بنیاد پر ہر انسان کو دیکھیے آج دنیا کے لیے چاق چوبند، ہوشیار، چالاک، صحت مند، مشورے والا، جاننے والا، ماننے والا، لیکن اسلام کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو کچھ اسلام کو دینے کی قابلیت ہمارے اندر نہیں رہی، جس کی بنیاد پر جب دنیا کے تمام اسلام دشمن عناصر نے، اسلام دشمن تنظیموں نے، اسلام دشمن ممالک نے جب یہ انداز دیکھا میرا اور آپ کا کہ مسلمان اسلام سے بھاگتا ہے، مسلمان اسلام سے کتراتا ہے، مسلمان اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ کرتا نہیں، جو نہیں کرتا وہ کرتا ہے، یہ المیہ، یہ باتیں جب ساری دنیا نے میرے اور آپ کے اوپر تجربے کے طور پر آزما لی تو آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ساری دنیا سے اسلام بدنامگی کا شکار ہو گیا، ساری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد کا قرار دیا جانے لگا، ساری دنیا میں مسلمانوں کی معاشیت کو جو تباہ کیا جانے لگا، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، تہذیبی طور پر، اسلامی طور پر مسلمان پراگندہ اور تباہ کن حالات سے دوچار ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہوگی؟ وجہ کیا ہے آخر؟ کیا حالات کس نے پیدا کیے؟ کیوں یہ حالات سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوچار کر رہا ہے؟ عزیزان محترم، میری اور آپ کی شدید ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات کو پرکھیں، ان حالات پر نظر رکھیں، ان حالات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، سوچ و وچار کا معاملہ کریں کہ کیا حالات دنیا میں ہو رہے ہیں۔ آؤ ان تمام تر تمہیدی کلمات کے بعد آپ کو اس زمانے میں لے چلوں، اس دور میں لے چلوں جب اسلام کا نام لینا بھی بڑا معیوب مانا جاتا تھا، جب اسلام کا نام لینا بھی بڑا مشکل جو ہے نا گزرتا تھا، جب اسلام کے لیے کچھ کرنا بھی دشمن کو ہوشیار کرنے کے مماثل تھا۔ ان حالات کے اندر وہ طبقہ، وہ ذات گرامی جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کے ماننے والے شاگردوں نے وہ اصول اور ضابطہ قائم کر دیا کہ اسلام 25 سال کے عرصے میں ساری دنیا کے لیے پہچان بن چکا تھا۔ 25 سال کے عرصے میں ساری دنیا کے لیے اسلام پہچانا جانا گیا تھا، ساری دنیا کے لیے اسلام 25 سال کے عرصے میں مانا گیا تھا۔ لوگ تعریف کرتے تھے اس بات کی کہ ہمارے ملک میں بھی اسلام آ جائے اور اسلام کے ذریعے سے ہم امن اور شانتی کی زندگی گزار سکیں، لیکن وہ کب ہوا؟ جب وہ مسلمان مفاد پرست نہیں تھے، وہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی سننے کے بعد اپنے دل، من کی اور نفس کی نہیں کیا کرتے تھے، وہ مسلمان اپنے بیوی بچوں سے محبت بعد میں کرتے تھے اور اسلام سے پہلے محبت کرتے تھے، وہ مسلمان
مال و زر سے بعد میں محبت کرتے تھے، پہلے اسلام سے محبت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اسی کوششوں اور کاوشوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 25 سال کے مختصر عرصے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں وہ صحابہ کرام نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا کا چپا چپا یہ معلوم کر لیا کہ اب دنیا میں اسلام آ گیا ہے اور امن اور یکجہتی کا گہوارہ بننے والا ہے دنیا میں۔ لیکن افسوس 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج پیاسی ہے دنیا اسلام کے لیے۔ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اسلام کیا ہے غیر مسلموں کو نہیں معلوم۔ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی بہت سارے علاقے، بہت سارے کنبے، قبیلے، خاندان، محلے، شہر، ملک ایسے باقی ہیں دنیا کے اندر جہاں اسلام کیا ہے نہیں معلوم لوگوں کو۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، یہ نکما پن نہیں تو کیا ہے، یہ بزدلی نہیں تو کیا ہے، یہ کاہلی نہیں تو کیا ہے۔ نام اسلام کا لو اور کام وہ کرو جو اپنی مرضی کا ہو۔ اور انسان کی سوچ و فکر یہ ہو گئی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے 2-4 گھنٹے اگر اسلام کے لیے نکال دوں گا تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، اسلام کے لیے 2-4 گھنٹے نکال دوں گا تو میرا خسارہ ہو جائے گا، اسلام کے لیے 2-4 گھنٹے نکال دوں گا تو عیش پرستی ختم ہو جائے گی، اسلام کے لیے 2-4 گھنٹے نکال دوں گا تو میرے مال و زر میں کمی آ جائے گی اور لوگ مجھے غریب اور مسکینوں میں شامل کر دیں گے۔ انسان کی سوچ و فکر یہ ہو گئی۔ آؤ ان کی زندگیوں سے جائزہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست میں دوست، ورنہ ہمارے اس ملک کے حالات جو بدلتے ہوئے جا رہے ہیں اس کے خلاف اگر میں اور آپ آج آواز نہیں اٹھاتے، اس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام میں اور آپ اگر نہیں کرتے تو یاد رکھنا کہ ہم آئندہ سالوں میں بہت کربناک حالات کو جھیلنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ لہذا آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم مل کر کے رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن ایک گہوارہ بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ پرسکون زندگی میں بھی گزاروں میرا پڑوسی بھی گزارے، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر یہ سوچیں، وچار کریں کہ میری 24 گھنٹے کی جو میری زندگی ہے اس میں سونے کے لیے کتنے گھنٹے نکال رہا ہوں۔ 8 گھنٹے آپ سونے کے لیے نکالتے ہیں، 16 گھنٹے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، یہ 16 گھنٹے کا محاسبہ کر کے دیکھو اپنی زندگی کا، ان 16 گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اپنی زندگی میں کہ آپ نے ان 16 گھنٹوں میں اپنی زندگی میں گزارنے کے لیے، کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، سود پر لے کے ادا کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے جمع کرنے کے لیے، کتنا کھانے کے لیے، کتنا نکالنے کے لیے، آپ نے 16 گھنٹوں میں جو کام کیا ہے اس میں اسلام کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا، ذرا محاسبہ کرنا اس کا۔ 16 گھنٹوں کا محاسبہ اگر کیا جائے گا تو اسلام 0% میں نکلے گا۔ کوئی تیار نہیں مسلمان، نہ مرد تیار، نہ عورت تیار، نہ نوجوان تیار، نہ بوڑھا تیار، نہ پڑھا لکھا تیار، نہ ان پڑھ تیار کہ اسلام کے خاطر میں روز 2-4 گھنٹے نکال کر اسلام کی خدمت کے لیے لگاؤں گا۔ کیا ہے تمہارے پاس عزم؟ یہ نہیں۔ جمعے کے دن آنا، 2 سجدے مار لینا وقت سے پہلے یا پھر وقت کے بعد میں جمع ہونا اور گھروں کو چلے جانا، یہ اسلام کی روش نہیں ہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر کیا کیا ہے آخر؟ یہی پوچھا جانے والا ہے نا، یہی تو پوچھا جانے والا ہے۔ جب ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے گی، جب ہمیشہ کے لیے سانس لینا روک دیا جائے گا، جب ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال کا دفتر بند کر دیا جائے گا، جب ہمیشہ کے لیے یا تو جنت کے آپ مستحق بنیں گے یا ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بنیں گے، تو سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہونے والا ہے، من دینو کا۔ اللہ اکبر، کیا جملہ نکالا گیا! کیا کہیں گے آپ؟ میں حنفی تھا، میں شافعی تھا، میں مالکی تھا، میں نقشبندیہ تھا، میں سہروردیہ تھا، پیلی ٹوپی پہنتا تھا، ہری پہنتا تھا، مجھے نہیں معلوم نبی کون تھے، مجھے حنفی بتایا گیا، حنفی تھا میں، بس میرے دین کو قبول کر لو۔ نہیں، جواب یہ دیں گے آپ، میں اور آپ، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے سے قبر کے اندر، کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جس اسلام کا نام لینے کی بنیاد پر آپ کو جہنم سے ہٹا کر جنتی بنایا جانے والا ہے، اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے اسی اسلام کا مذاق بناتے ہو دوست، اسی اسلام کا تماشا بناتے ہو، اسی اسلام کو بدنام کرتے ہو، اسی اسلام کے
پیچھے ہٹتے ہو، اسی اسلام کو بدنام کرتے ہوئے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہو، اسی اسلام کو بدنام کرتے ہوئے مال جمع کر کے رکھ کر مرستے تم پھرتے ہو، اسی اسلام کو بدنام کرتے ہوئے تم دنیا میں دندناتے پھرتے ہو۔ بیچارہ اسلام مظلوم، لاغر، یتیم، پتہ نہیں کتنے اس کے اوپر القابات لواز دے جائیں، سارے کے سارے آج میں نے اور آپ نے چسپاں کر دیے۔ اور یہی اسلام تھا 1400 برس پہلے جو ایک طاقت کی شکل میں ابھرا تھا۔ ساری دنیا نے اسلام کو جب دیکھا تو ایک طاقتور مذہب کے طور پر دیکھا تھا، ایک طاقتور قانون کے طور پر دیکھا تھا، ایک طاقتور لوگوں کے طور پر دیکھا تھا، لیکن آج وہی اسلام اتنا کمزور ہو گیا ہے، وہی اسلام اتنا بدنام ہو گیا ہے، وہی اسلام اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ ہم نے اس اسلام کو وینٹیلیٹر پر چڑھا دیا، جس کی بنیاد پر آج کی نشست کے اندر یہ حالات پیدا کیے گئے کہ اللہ نے عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید کا نزول کر دیا۔ اسی قانون کو لے کر پوری دنیا کے لوگ جینا چاہتے ہیں، اسی قانون کو لے کر، پوری کتاب کو لے کر پوری دنیا کو جینا بھی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ لوگ ہمارے قانون اور شریعت میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں جن کو خود اپنے مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ آج میرے اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں جس کو اسلام کے تم تک نہیں معلوم، وہ لوگ آج اسلام کے خلاف میں آواز بلند کر رہے ہیں جن کو اسلام کی سچی تعلیمات پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں بیچارہ اتنا مظلوم ہوں کہ میں اس اسلام کو، سچائی کو، اس اسلام کی اچھی باتوں کو، اس اسلام کو دنیا تک رکھنے کے لیے میں نے آج کی نشست میں، آج کی تاریخ میں، ایسے ماحول میں میں نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اور میں بازاروں میں نکل کر، محلوں میں نکل کر جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح اسلام کی تعلیم دینے سے بھی میں قاصر رہا۔ آؤ، اسلام نے جب قانون بنایا تو مدینے کی سرزمین پر لوگوں کی مرضی کو چلنے نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام کے قانون کے مطابق لوگوں کو لایا گیا، اس لیے کہ جس وقت اسلام مدینے کی سرزمین پر نہیں تھا، اسلام مدینے کی سرزمین پر نہیں تھا تو سود خوری عام تھی، جس کو ربا کہا جاتا ہے، پیسے کو پیسوں پر بڑھا کر دینا، ایک جرم جو مدینے کی سرزمین پر پل رہا تھا، اور لوگ اس کے تلے دبتے چلے جا رہے تھے۔ مظلوم اپنا خون پسینے کی کمائی ظالم کو دے رہا تھا، اور ظالم غریبوں کا خون چوس کر زندگی گزار رہا تھا۔ ایک قانون تھا، دنیا کے نظام کا بنایا گیا تھا، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت نے نبی کے دل کی تڑپ کو دیکھا، نبی کے دل کے وسوسوں کو دیکھا، اور عرش پر براجمان میرا رب اپنے بندوں کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا نزول کر دیا۔ ایک قانون بنایا گیا، ایک قانون دنیا کے لوگوں کو سکھایا گیا۔ دو لوگوں کے نظریات پر قانون اسلام نے نہیں بنایا، اسلام کا اپنا قانون ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس قانون کے تحت چلے، جو چلا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہیں چلا وہ نقصان میں اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ تو غور کیجئے عزیزان محترم کہ 1400 برس پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا نزول کر کے اللہ رب العزت نے تمام انسانیت سے کہا کہ اے لوگو سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، ہم آسمان سے قانون نافذ کر رہے ہیں، جو مانتا ہے کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا ناکام ہو جائے گا۔ ہم ایسی اس کی زندگی کر دیں گے کہ زندگی لاچار بن جائے گی، سدھرنا چاہے گا نہیں سدھر پائے گا، مانگنا چاہے گا نہیں دیا جائے گا، جہنم مقدر بنا دیں گے۔ اللہ نے قانون کا نفوذ کر کے کہا، اس انسانیت کو بتا کر کے کہا کہ سود کا لینا اور دینا دونوں کو بند کر دیا جائے، سود کا لینا اور دینا دونوں بند کر دیا جائے۔ قانون نافذ ہوا قرآن کے ذریعے سے، اور بتایا گیا، سمجھایا گیا جو سود باقی رہ گیا ہے اسے پورا معاف کر دو، اللہ تمہیں بہترین جزائے خیر دے گا۔ بتایا گیا، سمجھایا گیا دنیا کو۔ یہ قانون جو اللہ نے نافذ کیا ہے اسی اسلام کے خاطر تھا
جو اسلام کے معنی جو آتے ہیں کہ امن، شانتی، خوشحالی، بھائی چارگی، محبت، خلوص، اسلام کے ایک دائرے میں آتے ہیں، یا اسلام کے لفظ میں آتے ہیں. اللہ نے اس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا اور آسمان سے قانون کا نزول کر دیا. لیکن آج ذرا بتاؤ تو صحیح کہ سب سے زیادہ مسلمان اسی بیماری کے اندر ہے. تم نے اسلام کے خاطر کیا کیا؟ بچے کی چھٹی کرنا ہے، سود پر پیسے لے لیا. جورو کی ڈیلیوری ہونا ہے، سود پر پیسے لے لیا. ایسے کئی افراد ہیں. دی جلتا ہے ہمارا اندر سے یارو. عجیب مسئلہ ہے مسلمانوں کا. ہم دیکھتے ہیں یہاں کے مناظر کو کہ مسلمان سارا دن محنت کر کے کما کے آتا ہے اور ظالم کے ہاتھ میں دے کر عاجزی سے کہتا ہے آج تھوڑے کم ہے، کل لے لینا، مجھے معاف کر دو. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کیا اسلام کے خاطر آپ نے؟ اسلام کے خاطر کچھ کیا تو نہیں، اسلام کو بدنام ضرور کر دیا. کوئی غیر مسلم سمجھتا ہے کہ ان کے قرآن میں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو جائز ہے حرام کھانا، حرام لینا دینا. مسلمان تم نے کیا درس دیا غیروں کے سامنے؟ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے آسمان سے قانون کا نزول ہوا اور پھر اللہ رب العزت نے کہا جو آسمان سے قانون نافذ ہو جاتا ہے اس کی مخالفت جو کرتا ہے تو اس کو سزا بھی کیا دی جائے گی، اس کی سزا بھی کیا ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا جو سود لینا دینا بند نہیں کرتا، لکھنا لکھانا مشورہ دینا تھوڑا بہت لینا بند نہیں کرتا تو سود کے لینے اور دینے کے 70 بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. 70 بڑے گناہ. لیکن اس کا سب سے چھوٹا اور ادنا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر بیٹھے. اللہ اکبر. کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ چاہتے ہو تم؟ نہیں. وہ نوجوان سدھر جائیں، وہ بڑے لوگ سدھر جائیں، وہ بزرگ سدھر جائیں جو تعویل اس بات کے نکالتے ہیں مجبوری کی حالت میں لے لیا، تھوڑا زہر کھا کے مر جاؤ لیکن سود مت لو. یاد رکھو اس لیے کہ تم اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے. تم اگر نہیں پسند کرتے تو لینا بھی بند کر دینا چاہیے، ورنہ اگر تم یہ قانون کو جاری و ساری اگر رکھو گے تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دیا اور اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لیا. اور حالات وہی ہیں آج، دیکھ رہے ہیں ہم نگاہوں سے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اسلام کے خاطر میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ اسلام کے خاطر چہرے پر بڑی داڑھی نہیں رکھ سکتا میں، اسلام کے خاطر پینچوں کو نیچے نہیں چھوڑ سکتا میں، اسلام کے خاطر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا میں، اسلام کے خاطر قرآن نہیں سیکھ سکتا میں تو وطیرہ بنا چکا آج. پھر بھی اسلام ہے، پھر بھی مسلمان ہے. آؤ اسی اسلام کو سینچنے کے خاطر، اسی اسلام کو بنانے کی خاطر، اسی اسلام کی سربلندی کے خاطر میرے آقا نے کیا قربانیاں دی وہ بھی تمہیں تمہارے سامنے رکھو. آج کی نشست میں لے جاؤ دوست، ورنہ میں بڑی کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میری بات کو. واقعی بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہت سارے مسلمان ہیں جو آج کے حالات سے واقفیت ہی نہیں رکھتے. بہت سارے مسلمان ہیں جو قرآن کے قانون کے خلاف ایک قانون بنایا جا رہا ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس سے تم کو واقفیت ہی نہیں ہے. تم روز تجارت کرتے ہو، روز کام کرتے ہو، روز جورو بچوں کی خدمت کرتے ہو، روز کھاتے ہو، روز اچھے کپڑے پہنتے ہو. کیا اسلام کی فکر تم نے کی ہے کبھی؟ کیا اسلام کے خاطر اپنی نیندوں کو حرام کیا ہے تم نے کبھی؟ اسلام کے خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے کبھی؟ اسلام کے خاطر اپنے کپڑوں کو پھٹوایا کبھی؟ اسلام کے خاطر اپنے جسم سے خون کو نکلوایا کبھی؟ نہیں. لیجئے محاسبہ، احتساب کیجئے اپنے دل کی گہرائی سے، رب کو ناظر جانتے ہوئے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے. میں اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آپ نے کتنوں کی گالیاں کھائی ہیں اس اسلام کو بچانے کی خاطر. آپ کو کتنی مرتبہ ذلیل کیا گیا معاشرے میں اسلام کی خاطر. کیا گیا کبھی؟ نہیں. زیرو نکل کر کے آئے گا. ہاں ذاتیات پر لڑوں گا تو ضرور لڑوں گا، اتنا لڑوں گا کہ سامنے والے کی بھی عزت ختم کر دوں گا. ذاتیات کے لیے اتنا لڑوں گا یا تو وہ رہے یا تو میں رہے. لیکن آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اے میرے پڑھے لکھے باشعور بزرگوں، تمہاری ضرورت ہے آج اسلام کے خاطر. لیکن تم تو کورے کورے رہتے ہو. مجھے کیا کرنا ہے؟
مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، بس میری ذمہ داری اسلام کی ختم ہو گئی۔ ارے 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اسلام نہیں، یاد رکھنا اس بات کو۔ اسلام کیا ہے پھر؟ ایک قانون کا نام ہے، ایک قانون۔ اس قانون میں جو مداخلت کرے گا ہر مسلمان اٹھ کر کے کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرے گا انشاءاللہ۔ غرض تم کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، تمہاری قرآن کے خلاف میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تمہاری بہنوں ماؤں کے بیٹیوں کے خلاف میں کیا قانون بنایا جانے والا ہے، وراثت میں کیا مداخلت کی جانے والی ہے، تمہاری مساجد کی اذاؤں میں کیا مداخلت کی جانے والی ہے، تمہارے شادی بیاہ کے رسومات میں کیا مداخلت کی جانے والی ہے۔ تمہیں شعور بھی ہے کچھ اس کا؟ نہیں۔ تم کو کیا پتا ہے؟ تم کو کرنا بھی کیا ہے؟ بس سرکاری مسلمان بن کر جنت میں نہیں جا سکتے، یاد رکھ لو یہ بات کو، میں سخت جملے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سرکاری مسلمان کیسا؟ بچہ پیدا ہوا، پیدائشی کارڈ میں مسلمان نام، آدھار کارڈ میں مسلمان نام، اسکول کے فارم میں مسلمان نام، بس اس کی بنیاد پر تم سمجھ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر چلنے والا ہوں، تو خواب خرگوش کہا جاتا ہے۔ آؤ انشاءاللہ العزیز اسلام کو بچانے کی خاطر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تکالیف کو جھیلا تھا، اسلام کو بچانے کے خاطر میرے صحابہ نے کیا جو ہے نا تکالیف کو برداشت کیا تھا، اسلام کو بچانے کے خاطر میرے صحابیات نے کیا جو ہے نا ظلم و ستم جھیلے تھے، اسلام کو بچانے کے خاطر میرے بچوں نے اس وقت کے جو ظلم و ستم جھیلا تھا۔ آؤ آج کے نشست میں لے کر کے جاؤ اور پھر سوچو کہ 5 وقت مسجدوں کو میں بھر دوں گا انشاءاللہ، اور جمعے کو سب سے آخر میں آ کے مسجد سے نہیں جاؤں گا، بلکہ جمعے کے دن اپنی تجارت کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کر دوں گا، اپنا جو وقت ہے اس وقت کو اذان سے پہلے مسجد میں رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ عزم کرو دوستو، ورنہ یہ پس مردہ قوم سے جینے کی امید لگانا بڑا مشکل ہے، یہ پس مردہ قوم سے اسلام کے اندر روشنی بھرنا بڑا مشکل ہے، یہ پس مردہ قوم سے اسلام کو زندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں اس کو اسلام زندہ کرتا ہے اور وہ اسلام کو زندہ کرتی ہیں۔ میں اور آپ تو ایسے ہیں کہ پس مردہ ہیں اسلام کے معاملے میں، کہ میری دل پر، میرے دماغ پر، میرے سوچ پر اسلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر بات کا اثر ہو جائے گا لیکن اسلام کا اثر میرے دل پر نہیں ہوتا۔ سوچ لو اچھے طریقے سے دوستو، کبھی بیٹھو، اکیلے کے اندر بیٹھو، اطمینان کے ساتھ بیٹھو اور محاسبہ کرو اپنی زندگی کا کہ اے اللہ میں مسلمان تو ہوں صحیح، کیا میری زندگی نبی کی زندگی کے عین مطابق چل رہی ہے؟ اے اللہ میں مسلمان ہوں تو صحیح، کیا میری زندگی صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چل رہی ہے؟ میں مسلمان ہوں تو صحیح، کیا اللہ ائمہ کرام کی زندگی کے مطابق میری زندگی چل رہی ہے؟ اللہ میں مسلمان ہوں تو صحیح، تیرے نیک اور صالح بندوں نے اسلام کے خاطر جو کیا تھا اس کے مطابق میری زندگی چل رہی ہے یا نہیں؟ ایک دن کا محاسبہ میں اور آپ اپنی زندگی کا اگر کریں گے تو یاد رکھنا جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں نظر آئے گی مجھے اور آپ کو، اس لیے کہ وہ حالات میں نے اور آپ نے آج پیدا کر کے رکھ دیے۔ آؤ میں اس وقت کی بات کروں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے 570 سال یا 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ 570 اور 72 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت کی ایک کتاب تو ضرور موجود تھی انجیل کی شکل میں، لیکن وہ انجیل کے قانون میں تحریف کر دی گئی تھی، بدل دیا گیا تھا، قانون تبدیل کر دیا گیا تھا، اپنی مرضی کی باتوں کو انجیل کے اندر لکھ دیا گیا تھا اور تبدیل کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اور کوئی نبی اور رسول قوم کے درمیان میں نہیں تھا۔ یہ 570 اور 72 سال کا عرصہ انسانیت پر بڑا خطرناک گزرا، بڑا کربناک گزرا، اس لیے کہ کوئی جب لیڈر نہیں ہوتا، کوئی رہنما نہیں ہوتا، کوئی رہبر بتانے والا قوم کو نہیں ہوتا تو انسانوں کے بگڑنے کے بکھرنے کے آثار پورے نمودار ہوتے ہیں، اور وہی حالات انسانیت کے ساتھ ہوئے۔ مکے کی وادیاں تھی، شام کی سرزمین تھی، یا ایران کی سرزمین تھی، روم کی سرزمین تھی، مدینے کی سرزمین تھی، ہر جگہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ تھا، ہر طرف انسانوں کا خون بہایا جاتا تھا، عورتوں کی تجارت کی جاتی تھی، مال دے کر مال کمایا جاتا تھا، دھوکہ دہی عام تھی، تلوار زنی عام تھی، چاقو زنی عام تھی، راتوں میں گھس کر آبادیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہ حالات
مشکلات سے انسانیت دوچار تھی، 570 یا 72 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس کرہ ارض کو، ہم انسانوں کو ایک ایسی شخصیت دی جس شخصیت کا انتظار ہر نبی اپنے دور میں کرتا رہا، ہر امت اپنے دور میں کرتی رہی، ہر نبی اپنے دور میں کہتا رہا اے اللہ مجھے نبوت نہیں چاہیے، وہ احمد جو آنے والا نبی ہے اس کی امت نے مجھے پیدا کر دینا، میں نبی بننا نہیں چاہتا اللہ، اس کی امت نے پیدا کر دے تاکہ میری بھی شفاعت ہو جائے۔ اللہ اکبر، نبیوں کی خواہش تو یہ تھی نبی کا امتی بننے کی، لیکن آج مجھے امتی بنایا گیا لیکن میں کام سارے کے سارے ان کی مخالفت میں کر بیٹھتا ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، 570 یا 72 سال کے بعد مکے کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس کا نورانی چہرہ، جس کا انداز بیان اور جس کے چلنے کا انداز اور جس کے مسکراہٹ کے کیا کہنے، جس کے دیکھنے کے کیا کہنے، دادا نے نام محمد رکھا۔ اب یہ محمد کی روشنی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں پھیلنا تھا، پوری دنیا میں منور ہونا تھا، ہر شخص کو جنتی بنانا تھا، ہر شخص کو جہنم سے بچانا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 برس کی ہوتی ہے۔ نازوں میں پلی ہوئی ذات جس کو لقب یہ دیا گیا تھا مکے کے شریروں کی جانب سے، ظالموں کی جانب سے، غنڈہ گردی کرنے والوں کی جانب سے میرے آقا کو لقب اگر دیا گیا تھا تو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا کہ یہ محمد بہترین شخص ہے، اچھا شخص ہے، اخلاق والا ہے، امانت دار ہے، امین ہے، کوئی بات اس کو بولی جاتی تو دوسروں تک پہنچنے نہیں دیتا، کوئی امانتیں رکھی جاتی تو دوسروں تک اس میں خلل نہیں ڈالتا۔ یہ لقب میرے آقا کو نبوت سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب 40 برس کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے عہدے سے سرفراز فرمایا، نبی اور رسول بنا کر غار حرا سے میرا نبی وہی لوگوں کے درمیان میں آتا ہے جو کل تک صادق اور امین کے لقب سے نوازا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں آتے ہیں، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کا نزول کرتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ لوگوں سے انجان ہو جائیں، اب اٹھنا ہے، ایک بھاری ذمہ داری قبول کرنا ہے، وہ بھاری ذمہ داری، وہ زبردست مقام تم کو عطا کیا جانے والا ہے، اس ذمہ داری کی قبولیت کو قبول کر لو اور نکلو لوگوں کے درمیان میں، آؤ اور لوگوں کو بتاؤ نہ حبل بڑا، نہ لات بڑا، نہ عزا بڑا، نہ یغوث بڑا، نہ یغوث بڑا، نہ نصر بڑا، اگر کوئی کائنات کا اگر بڑا ہے تو رب کائنات الحمدللہ رب العالمین مالک ارض و سما بڑا ہے، وہی کارساز ہے، وہی قدرت مال رکھنے والا ہے، سب ترین مخلوق تباہ ہونے والی ہے، اس کی ذات بچ جانے والی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب یہ قانون بتایا گیا اللہ کے نبی کو، اسی اسلام کے خاطر نازوں میں پلی ہوئی ایک ذات لوگوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اور آ کر لوگوں سے کہتی ہے جمع ہو جاؤ، ایک بہترین بات بتانے والا ہوں۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی ٹیلے پر چڑھے ہوئے ہیں، پیچھے لگا علاقہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے لوگوں تم میری بات پر کتنا یقین کرتے ہو؟ ہر قبیلے اور خاندان کے آدمی نے کہا اے محمد تو نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، تیری ہر بات پر ہمارا یقین ہے، اب بھی جو تو بات بتائے گا اس پر بھی ہم 100% یقین کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول محمد ہم تیری بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو جب کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہرگز نہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میری بات پر تم کتنا یقین کرتے ہو۔ اس سے بھی زبردست بات میں تم کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے میرے ساتھیوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے ملک، میرے محلے، میرے پڑوسیوں، سنو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ اکبر۔ کیا برا کہا میرے نبی نے؟ کچھ برا نہیں کہا، وہ جملہ کہا جو ہر نبی نے ادا کیا،
وہ جملہ کہا جس جملے کو لے کر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جملہ کہا جس سے جہنم ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی ہے۔ میرے آقا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کہہ دو اپنی زبانوں سے کہ لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری بات اپنی قوم کے سامنے بتائی، لیکن وہ نازوں سے پلی شخصیت اسلام کے خاطر لوگوں کے درمیان میں آئی اور لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے تو وہی قوم اسلام کے خاطر میرے نبی پر پتھر بھی برساتی ہے، ریت سر میں بھر دی جاتی ہے، وہ نورانی چہرے پر ریت مل دی جاتی ہے، کوئی کوستا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے اے ظالم شخص یہ بات بتانے کے لیے یہاں جمع کیا، اس سے اچھا ہوتا کہ تو ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ اللہ اکبر، وہ نازوں سے پلی شخصیت اسلام کے خاطر اپنے جسم پر مار بھی کھا رہی ہے، اپنے جسم کے کپڑوں کو پھٹوا بھی رہی ہے، اپنے سر میں ریت بھی بھروا رہی ہے، اپنے جسم کو زخموں سے چور بھی کر رہی ہے۔ اسلام کے خاطر میرے نبی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا لیکن اسلام کو بچا لیا۔ لیکن میں آج کیسا مسلمان ہوں کہ آج وہی لات منات عزا حبل ہندوستان کی سرزمین پر جنم لے لیا، کہیں پر حبل کی جگہ خواجہ اجمیری نے لے لی، کہیں لات کی جگہ پر گلبرگے والے نے لے لیا، کہیں پر عزا کی شکل میں کہیں ہلکٹے والے نے لے لیا، کہیں اور شکل پر یغوث اور نصر کی شکل پر حیدرآباد کی سرزمین پر لوگوں نے جنم لے لیا۔ اور پھر مسلمان آج کہتا ہے، ہم جیسے لوگ توحید پرست یہ کہتے ہیں یہ مردے ہیں، نہیں مانا جا سکتا، ان کے خلاف میں جانا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، ان سے مت مانگو۔ وہ کلمہ گو مسلمان پلٹ کر کہتا ہے تو ایسا دشمن ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو ہمارے ولیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ارے پاگل انسان، تیری عقل کو دیمک لگ گئی ہے، تیرے عقل پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ وہی جملہ جو اسلام کے باہر رہ کر لوگوں نے ادا کیا تھا، وہی اسلام کا جملہ رہ کر تو اسلام کا جملہ ادا کر رہا ہے۔ بچنے کی ضرورت ہے اور بچانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کیا کیا ہے اسلام کے خاطر؟ میرے گھر کے اندر شرک ہوتا ہے میں برداشت کر لیتا ہوں، میرے خاندان کے اندر برائی ہوتی ہے میں تاب لا لیتا ہوں، میرے خاندان کے اندر قرآن کو چھوڑا جاتا ہے میں تاب لا لیتا ہوں، میرے خاندان کے اندر خبر پرستی ہوتی ہے میں برداشت کر لیتا ہوں، میرے خاندان کے اندر ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، ابھی تو مصلحت ہے، ابھی تو ذرا رک جاؤ، ابھی تو ذرا ٹھہر جاؤ، یا ابھی نہیں بولنے کا وقت ہے، بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، خاندان ناراض ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ تعویلات کے جملے ہیں عزیزان محترم۔ میں بزدل ہوں، بزدل کہ میں بزدل اس لیے ہوں کہ میں خبر پرستی کو روکنے کے قابل نہیں ہوں، میں بدعت کو روکنے کے قابل نہیں ہوں، میں سنتوں پر چلنے کے قابل نہیں ہوں، میں بدعت و خرافات کو روکنے کے قابل نہیں ہوں، میں گانے بجانے کی محفلوں کو روکنے کے قابل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں نادان ہوں، میں نااہل ہوں، میں مفاد پرست ہوں، میں سیلفش ہوں، جس کی بنیاد پر اسلام کے اندر یہ بدعتیں پیدا ہوتی چلی گئی۔ غور کرو عزیزان محترم، اگر اسلام کے خاطر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ پورے خاندان سے دشمنی مول لیں گے لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دیں گے، آپ سارے معاشرے سے دشمنی مول لیں گے، اسلام پر آنچ آنے نہیں دیں گے، آپ تمام دوستوں سے دشمنی مول لیں گے، اسلام پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اسلام بدنام ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ میں کہتا ہوں مجھے کیا معلوم بھائی، میں تو نہیں بتا سکتا، اگر میں بتا دوں گا تو ناراض ہو جائے گا میرا دوست، میرا ماموں ناراض ہو جائے گا، میرا سالہ ناراض ہو جائے گا، میرا خاندان ناراض ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں تو سوالات یہ پیدا ہو گئے۔ عزیزان محترم، آؤ تھوڑی اور بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اسلام کے خاطر میرے نبی نے کیا کیا تھا۔ 8 ہجری کا معاملہ ہے۔ 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 حادثات بڑے خطرناک ہوتے ہیں مکے کی سرزمین پر۔ ایک تو ہوتا یہ ہے کہ سن 8 نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سی بیوی جو اسلام کو بنانے کی خاطر اپنے آپ کو مسمار کر دیا تھا، اپنے دولت کے خزانوں کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی پہلی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو جاتا ہے سن 8 نبوت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دل پر بڑی
बड़ी ही कोफ्त और गम आंदा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम गुसारी में आ जाते हैं, परेशान होते हैं कि अल्लाह को क्या मंजूर था। एक बेहतरीन ताकतवर साथी, अभी इस्लाम फैला नहीं, अभी इस्लाम आगे बढ़ा नहीं, मैं काम कर रहा था, मेरी बीवी सहारा बन रही थी, आज अल्लाह ने उस सहारे को ले लिया। नबी परेशान है। इन्हीं हालात के अंदर वो शफीक चचा जो इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन अल्लाह के नबी के लिए ढाल और सहारा था, हजरत अली के वालिद अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। ये दो हादिसे नबी के साथ होते हैं। नबी परेशान हाल है, नबी सोच रहे हैं कि दो दो ताकतें नबी के कांधों से उतार ली गई, अब क्या किया जाए, क्या हालात होने वाले हैं। इन्हीं हालात के अंदर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ताइफ की सरजमीन पर लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमानदारी भी करते हैं, मेहमान की खातिर भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं। मैं यहां से निकलूंगा, वहां ताइफ की सरजमीन पर जाऊंगा और वहां के लोगों को इस्लाम के लिए बताऊंगा, ताकि वहां के कुछ लोग अगर इस्लाम की आगोश में आते हैं तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मशवरे से निकलते हैं और ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं। वह जब ताइफ की वादी में पहुंचते हैं, इसी इस्लाम के खातिर जरा गौर करो मेरे अजीज नौजवान साथियों, आज तुमने अपने जिस्म को ताकतवर तो बना लिया लेकिन खुद को बचाने के लिए बनाया, अपनी माँ बहन की इज्जतों को बचाने के लिए बनाया, अपनी जायदादों को बचाने के लिए तुमने अपनी जो है जवानियों को तैयार किया, अपने जिस्म में ताकत को बनाया। लेकिन मेरा नबी किसको बचाने जा रहा है? मक्के की वादी में अभी फातिमा बड़ी छोटी सी बच्ची है, ज़ैनब बड़ी छोटी है, अभी तो तमाम बेटियां बड़ी छोटी है। मक्के की वादी में किसी पड़ोसी के हवाले मेरा नबी अपनी औलाद को कर रहा है और इस्लाम को बचाने के खातिर मक्का ताइफ की सरजमीन का सफर कर रहा है मेरा नबी। क्या हो गया तुम लोगों को यार? उसी नबी के मानने वाले हो यार तुम, उसी नबी के जरिए से शिफात होने वाली है मेरे और आपकी, और आज उसी नबी के कानून पर आंच है, लेकिन मैं और आप हैं कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। गांधी के 3 बंदर बना दिया गया मुझे और आपको। बस बुराई देखो तो आंख पर पट्टी रख लो, कुछ बोलने की बारी आए तो मुंह बंद कर लो, कुछ बुराई हो रही तो आंखों को बंद कर लो, बात खत्म। नहीं, एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह नहीं हो सकती। मेरा नबी मक्के की वादी में अपने खानदान को छोड़कर निकल रहा है और ताइफ की सरजमीन पर मेरा नबी जब जाता है, मकसद क्या था? अच्छी तिजारत कौन सी वहां चल रही है, कौन सा आइटम वहां ज्यादा बिकता है, या मेरे मुल्क में कौन सा आइटम ज्यादा बिकता है, वहां से यहां लाके तिजारत कर लूंगा या यहां से वहां ले जाकर मैं तिजारत कर लूंगा। मेरे नबी का मकसद ये नहीं था दोस्त, मेरे नबी का मकसद ये नहीं था दोस्त, मेरे नबी का मकसद था इस्लाम को बचाना। मेरा नबी ताइफ की सरजमीन पर जाता है और वहां के 3 सरदारों से मुलाकात करता है, हबीब, या अब्दुल्लैल और मसूद। इन ये बड़े साहब, 3 सरदार बड़े थे ताइफ की सरजमीन के, इनसे मुलाकात करता है और कहता है कि देखो भाई, एक अच्छा पैगाम लाया हूं, पैगाम को कम से कम सुन लिया जाए तो आपके दिल ठंडे होंगे और आप यकीन में तब्दील कर लेंगे इन बातों को। लोगों ने कहा तुम वही शख्सियत हो जो मक्के की वादी में धूम मचा रही हो, तुम वही शख्सियत हो जो भाई से भाई को लड़ा रही हो, जो खानदान में फूट डला रही हो, हमारे औलिया की तौहीन कर रही हो, हमारे माबूदाने बातिल को तोड़ने की बात करते हो, एक अल्लाह की बात को मानने की बात करते हो। तुम यहां पर भी आ गए हो वही फसाद लेकर, नौजुबिल्लाह। और आज भी कलमा गो मुसलमान यही कहता है कि एक अल्लाह को मान लो तो कहता है फसाद बपा हो जाएगा। वो जालिम, नापिकार, मुशरिक, जहन्नुमी लोग ताइफ की सरजमीन के, उन्होंने भी यही कहा और कहा कि वो फसाद लेकर तुम ताइफ की सरजमीन पर आए हो। अल्लाहु अकबर, तुम्हारी एक नहीं सुननी है हमको, तुम्हारी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अल्लाहु अकबर। मेरा नबी निहत्ता किसकी खातिर? इस्लाम की खातिर मेरा नबी वह ताइफ की सरजमीन पर है, हजारों का मजमुआ एक तरफ, मेरा नबी निहत्ता एक तरफ। मेरा नबी लोगों से गुजारिश कर रहा है, मैं जो कलाम लाया हूं कम से कम सुन लिया जाए, कम से कम अपने कानों में उसको जगह दो, उसके बाद जो चाहे मेरे साथ मामला कर लेना। लेकिन जालिम सुनने को तैयार नहीं है और हाथ ने पत्थरों को लिया हुआ जालिम टोला मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश कर देता है। किसकी खातिर?
میرے نبی کا چہرہ اگر زخمی ہو رہا ہے کس کی خاطر؟ میرے نبی کا جسم زخمی ہو رہا ہے کس کی خاطر؟ میرے نبی کے سر سے خون کا فوارہ نکلتا ہے کس کی خاطر؟ میرے نبی کے پیٹ پر زخم ہوتے ہیں کس کی خاطر؟ سارے کے سارے جسم کو خون آلود کر دیا گیا، رسنے لگا، رالوں کی شکل میں خون بہنے لگا، خون کا نالا بہتے بہتے جو جوتے نبی پہنے ہوئے تھے اس میں جم جاتا ہے، اور پھر میرا نبی طائف کی بستی کے باہر نکل کر جب ایک پہاڑ پر بیٹھ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہوا لگنے کی وجہ سے خون سوکھ جا کر سخت ہو جاتا ہے۔ میرا نبی اپنے پیروں سے جوتوں کو اتارنا چاہتا ہے لیکن خون اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جوتوں سے پیر باہر نکل نہیں پاتے۔ کس کی خاطر عزیزان محترم؟ یہی اسلام کو بچانے کی خاطر، مجھے اور آپ کو سچا اسلام دینے کی خاطر، وہ اسلام جو ہمیشہ کے لیے تم کو جنت میں داخلہ دلوا دے گا، وہ اسلام جو جہنم سے ہمیشہ کے لیے تم کو بچا لے گا۔ اسلام کی خاطر میرے نبی نے یہ کیا تھا، اور میں آج کیا کر رہا ہوں ذرا سوچ لینا دوست۔ آرام سے تکیے پہ رات میں سر کو رکھو، اکیلا پن محسوس کرو، گھر والوں سے اکیلے ہو جاؤ، سوچو تو صحیح کہ میں اسلام کی خاطر آج کیا کیا ہے۔ صبح فجر سے لے کر رات کے سونے کے تک کی ٹائمنگ میں اتنے گھنٹوں کے اندر میں نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ آخر میں نے کیا دیا اسلام کو؟ اسلام نے سب کچھ مجھے دیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع اسلام نے مجھے دیا، صدقہ و خیرات کرنے کا موقع مجھے اسلام نے دیا۔ میں اسلام کو کیا دیا؟ کیا دیا میں نے اسلام کو؟ کچھ نہیں دوست۔ ہم عادی بن چکے ہیں کہ اسلام سے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ، اسلام کو کچھ نہ دو۔ اور یہ طریقہ کار میرا اور آپ کا یہاں تک آ گیا کہ وہی قرآن کا قانون جو آسمان سے نازل ہوا، وہی قرآن کے قانون میں مداخلت کی بات ہونے لگی، اسی قرآن کے قانون کو میٹنے کی بات ہونے لگی، اسی قرآن کے قانون میں مداخلت کرتے ہوئے آج ہندوستان کی سرزمین پر واویلا مچایا گیا۔ لیکن کیا تم نے اس کام میں کوئی حصہ لیا؟ کیا تم نے اپنی ماں بہنوں کو اس کام میں حصہ لینے کی جستجو دلائی؟ ارے اسلام ہے یار، میری آن، میری شان، میری پہچان، میرا ایمان، میرا اسلام ہے، اور وہی میری آج آن بان شان ایمان پہچان میری، جس پر داغ لگایا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور میں کیا شان سے جی رہا ہوں کہ چلو میرا نام تو عبداللہ بھی عمر بھی ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ خواب خرگوش کی بات ہے، جنت میں ایسے نہیں ملنے والی ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ مکے کی وادی میں میرے صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر کیا کیا۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، غلام آدمی، جب اسلام قبول کر لیا بنو امیہ کو معلوم ہوا، بڑی آگ جلائی گئی لکڑیوں کو ڈال کر، بڑی آگ، دھواں دھار شعلے اگل رہی ہے، آگ قریب ٹھہرنا کوئی گوارا نہیں کرتا، آگ اگل رہی ہے شعلے۔ میرے خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں اور پیروں کو زنجیریں باندھ دی گئی، جسم سے کپڑوں کو کھینچ لیا گیا۔ ذرا اچھا تصور کرو، اس مقام پہ جا کر تصور کرو، انالائز کرو ذہن میں کہ کیا میرے سامنے یہ منظر ہو رہا ہے، اور انسانیت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور وہ انسان تکلیف کس کے لیے برداشت کر رہا ہے؟ اسلام کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اسلام کے خاطر میرا ایک صحابی کیا کر رہا ہے، کیا کہتا ہے، ذرا غور کر لینا دوستو۔ آگ جلائی گئی، ہاتھوں اور پیروں کو زنجیریاں بندھی گئی، کپڑوں کو جسم سے کھینچ لیا گیا، اور زمین سے ریت پر میرے خباب کو گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کے قریب لایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں، سوال اٹھایا گیا، دیکھ خباب یہ آگ تیرا مقدر بننے والی ہے، اب کچھ ہی دیر میں تو جھلس جائے گا، جل جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی تیری، بچنا اگر ہے تو باپ دادا کے دین پر واپس آ جا، بچنا اگر ہے تو ہمارے خاندانی دین پر واپس آ، ورنہ یہ آگ تیرا مقدر بنے گی اور سارے جسم کو تیرے جلائے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر، موت سامنے کھڑی ہے، آگ کی لویں جسم کو گرم کر رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اسلام کے خاطر میرے مایا ناز صحابی نے جواب دے کر کے کہا، مجھے آگ پر جلنا گوارا ہے، میرے جسم کو فنا کرنا گوارا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا گوارا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، کہاں ہے میرے نوجوان؟ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے جب حالات خراب ہو؟ کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو اسلام پتہ ہی نہیں ہے پورے طریقے سے، بس
सीना तान कर जी रहा है मुसलमान कि मैं भी मुसलमान हूं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तुमको इख्तियार नहीं है दोस्त नबी की सीरत को बदनाम करो इस्लाम का नाम लेकर, तुमको इख्तियार नहीं है दोस्त इस्लाम का नाम लेकर साहबा की सीरत को बदनाम करो, तुमको इख्तियार नहीं है। याद रखो, मेरा खब्बाब घसीटते घसीटते आग के करीब ला दिया गया, अब आग पर चढ़ा दिया जाने वाला है। भारी भरकम जिस्म का मालिक, लंबा चौड़ा आदमी घसीटा जा रहा, आग के करीब आ गया। घसीटते घसीटते उस अल्लाह के बंदे को उस भयानक आग के ऊपर बिस्तर बनाकर डाल दिया गया। आग नीचे जल रही है और वो जिस्म को लेकर आग पर है, खब्बाब आग पर है, नीचे से दुश्मन ठट्टे लगा रहा है कि वह जिस्म का लिया हुआ मालिक इस ईमान के खातिर, इस्लाम के खातिर चीख रहा है, ऐ रब मुझे सबर देना अल्लाह, ईमान की चाशी से फेरना मत, ऐ अल्लाह मोहब्बत की सरजमीन पर हो अल्लाह, मुझे ईमान में मौत आ जाए मेरे अल्लाह। मेरा साहबी चीख रहा है। मेरा खब्बाब कहता है जब हालात मामूल पर आ गए, खब्बाब को बचा लिया गया, आग से निकाल लिया गया, पीठ जल चुकी है, जिस्म की चमड़ी जल चुकी है, पीठ में गड़े पड़ चुके हैं। मेरा खब्बाब कहता है हालात जब सुधर गए तो कहता है कि मुझे वो मंजर आज भी याद आता है कि जब मैं इस्लाम को कबूल किया था तो मैं आग पर से गुजारा जा रहा था, आग पर मुझे डालकर रोक दिया गया था और अल्लाह ताला मेरे जिस्म के निकलती हुई पीठ की बशिश से उस आग को ठंडा कर रहा था। अल्लाहु अकबर। अजीजान मोहतरम, तुम गौर करो, किसके उम्मती हो? क्या इस्लाम है तुम्हारे पास? क्या ईमान है तुम्हारे पास? क्या हो गया है दोस्तों? आखिर इतनी बेजारगी अच्छी नहीं है मेरे भाई, मेरी माओ बहनों, इतनी बेजारगी अच्छी नहीं है, इतनी बेजारगी अच्छी नहीं है। चाहोगे इस्लाम के जरिए से तुमको जन्नत मिले, फिर भी बेजारगी का इजहार करते हो तुम। चाहोगे तुम्हें इस्लाम के जरिए से हूर और मलाइक मिले, फिर भी तुम इस्लाम पर चलना नहीं चाहते। क्या हमने गुज़िश्ता में भी सवाल किया था, क्या हमने नबी को अपनी जिंदगी में ईमान की हालत में अपनी आंखों से नबी को देखा है? नहीं। हम सुनते हैं वाकयात, पढ़ते हैं वाकयात, सीरत पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक जज्बा पैदा होता है कि मेरे नबी की शक्ल सूरत ऐसी है, मेरे नबी की आंखें ऐसी है, मेरे नबी के कान ऐसे हैं, मेरे नबी का रंग ऐसा है, मेरे नबी की जसामत ऐसी है। तो अब दुआ भी निकलती है दिल की गहराई से। शायद वो कमतर जो है कमजोर मुसलमान होगा जिसके दिल से ये दुआ ना निकलती हो कि अल्लाह मुझे नबी का पड़ोसी बना दे जन्नत में। बहुत कम मुसलमान होंगे जो दुआ मांगते होंगे कि दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह इतनी सारी बातें मैंने अपने नबी के बारे में पढ़ी, इतने सारे चेहरे के बारे में पढ़े, इतनी सारी सीरत के बारे में पढ़े, या अल्लाह मैं भी नबी का चाहने वाला हूं। हो सकता है कुछ कमजोरियां मेरे अंदर हो, लेकिन अल्लाह मैं उस नबी के चेहरे को जी भर के देखना चाहता हूं जन्नत में पड़ोसी बनकर, जन्नत में उनका साथ देकर, उनके साथ रहकर। अल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश को कबूल फरमा। क्या आप नहीं चाहते नबी का पड़ोसी बनना? क्या आप नहीं चाहते अपनी आंखों से नबी के चेहरे मुबारक को देखना? क्या आप नहीं चाहते अपने नबी के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का प्याला लेना? तो दोस्तों, अगर ये सारी चीजें तुम चाहते हो तो खड़े होना पड़ेगा एक मर्द मुजाहिद की तरह, एक मर्द आहन की तरह, एक मजबूत ताकतवर मुसलमान की तरह तुमको मुआशरे में खड़े रहना होगा, इस्लाम को बचाना होगा। जान के इस्लाम को बचाने की खातिर अगर मेरे जिस्म का खतरे खून इस्तेमाल अगर हो सकता है तो मैं खतरे खून अपने जिस्म का देकर इस्लाम को बचाऊंगा। मेरे पास माल है, ये माल देकर के इस्लाम को बचाना है तो मैं अपने माल को इस्लाम पर खर्च के बचा लूंगा। मेरे पास इल्म है, मैं इल्म को देकर के इस्लाम को बचा लूंगा। मेरे पास सलाहियतें हैं, मैं इस्लाम को देकर के इस्लाम बचा लूंगा। ये तमाम तर सिफात हमारे अंदर पैदा होने की जरूरत है, वरना याद रखना अजीजान मोहतरम, मैं कोई नुजूमी नहीं हूं, मैं कोई पेशनगोई करने वाला नहीं हूं। फर्क सिर्फ ये है कि आप सिर्फ आज पर नजर रखते हो, मैं अपनी पिछली तारीख पर भी नजर रखता हूं। अपने पिछले मुसलमानों के तबाही के जो हालात है, चाहे तबाही के खुस्तुन दुनिया के हालात हो, या ईरान की सरजमीन के हालात हो, या रोम की सरजमीन के हालात हो, या हिस्पानिया की सरजमीन के हालात हो, या आज के हिंदुस्तान के हालात हो, मैं तारीख को पढ़ता हूं अपने बुजुर्गों की और पिछले मुसलमानों के हालात को देखता
ہوں کتنی طاقت اور ولولہ انگیز طریقے سے انہوں نے قسطنطنیہ حاصل کیا تھا، ایران حاصل کیا تھا، روم حاصل کیا تھا، فارس حاصل کیا تھا، عراق حاصل کیا تھا، فلسطین حاصل کیا تھا، روم حاصل کیا تھا، ہندوستان حاصل کیا تھا، طاقت اور جذبے کے تحت کیا تھا۔ لیکن چند سالوں کے بعد مجھ جیسے مسلمان پیدا ہونا شروع ہو گئے معاشرے کے اندر، تو میرے ہاتھ سے قسطنطنیہ بھی چلا گیا، اس کو بدل کر اسپین بنا دیا گیا، ایران میرے ہاتھ سے چلا گیا، روم میرے ہاتھ سے چلا گیا، عراق میرے ہاتھ سے چلا گیا، فلسطین میرے ہاتھ سے چلا گیا، ہندوستان میرے ہاتھ سے چلا گیا، لیبیا میرے ہاتھ سے چلا گیا، شام میرے ہاتھ سے جانے کو ہے، مصر میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ ایسے کئی ممالک ہیں جب میرے جیسے ناپکار مسلمان پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو حکمران بنا کر، مجھے مظلوم بنا کر مجھ پر ایسا ظلم کیا کہ مجھے یاد آنے لگا کہ کاش کے اچھے حالات میں اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، اللہ کی بات مان لی ہوتی، نبی کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، قرآن پر عمل کر لیا ہوتا، 5 وقت مسجدوں کو بھر دیا ہوتا، جھوٹ کا سہارا نہ لیا ہوتا، حلال کھایا ہوتا، سود کو نہ لیا ہوتا، برائی کو نہ کیا ہوتا، قبر پرستی چھوڑ دی ہوتی۔ اس وقت یاد آئے گا جب حالات لیبیا جیسے بنا دیے جائیں گے، جب شام جیسے بنا دیے جائیں گے، اس وقت میں ہاتھ ملنے کے سوا دوسرا چارہ نہیں رہے گا۔ دوست، آج وقت ہے، اللہ نے وقت سے پہلے مجھے اور آپ کو سنبھلنے سدھرنے کا موقع دیا ہے، تو ان حالات کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے ملک کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں کوئی معمولی حالات نہیں ہے۔ یاد رکھو، تم پتہ نہیں ہے تم کو کیا ہو گیا، آخر تم وقت نکالتے نہیں۔ میرا شکوہ یہی ہے تم سے دوستو، ہمیشہ شکوہ آپ سے یہی کرتا ہوں کہ نہ تو جمعے کے دن تم جلدی آتے ہو، نہ دن میں 1-2 گھنٹے کا وقت نکال کر کبھی تم اسلام کے لیے دیتے ہو۔ چبوترا، تجارت، دیوان خانہ، دعوتیں، ناچنا، پکنک، کھانا، تم یہ لے کر سمجھتے ہو کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو غلط فہمی ہے تمہاری ہے۔ آج میرا ملک بہت کربناک حالات سے گزر رہا ہے، یاد رکھو، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ذمہ داری صرف علماؤں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کی نہیں ہے، یا کسی سیاسی ایک رہنما کی نہیں ہے۔ دوستو، ہر مسلمان یہاں بیٹھنے والا، سننے والا، یہاں بیٹھنے والی عورت، مرد، جوان، بوڑھا، پڑھا لکھا، ہر وہ شخص کے لیے، ان پڑھ کے لیے آج چتاونی دے رہے ہیں ہندوستان کے حالات کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، چین سے سونا اگر ہے تو جاگ جاؤ، ورنہ حالات ایسے کربناک بنا دیے جائیں گے، سونے کے لیے ترسو گے لیکن تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ، اے میرے غفور الرحیم، اے میرے پاک پروردگار، یہ ملک ایک امن کا گہوارہ ہے میرے پاک پروردگار، یہاں امن اور شانتی سے ہم نے حکومتیں کی ہیں میرے پاک پروردگار، کبھی ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ، کچھ ناقبت اندیش حکمران اس ملک کے حکمران بن گئے ہیں میرے پاک پروردگار، اور جن کے سینوں میں پتہ نہیں کیوں مسلمانوں نے جینے کی تہذیب سکھائی، کھانے کا طریقہ سکھایا، جینے کا انداز بتایا، آج ہمارے طریقے کو لے کر ہم پر سوار ہو رہے ہیں۔ اللہ، ایسے ظالم حکمرانوں کی حکومت کو کن فیکون کی شان سے تو الٹ کر رکھ دے میرے پاک پروردگار، دنیا کو بتا دے میرے اللہ تیری شان اور تیری قدرت کچھ اور ہے۔ اللہ، انسان زمین پر سوچتا کچھ ہے، عرش والے کی چال کامیاب ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہم محتاج ہیں، محتاج ہیں، تیرے محتاج ہیں میرے پاک پروردگار، ہم تیرے محتاج ہیں میرے اللہ، ہم دعائیں کر رہے ہیں میرے اللہ، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، ہماری ناکامیوں کو نہ دیکھ، ہماری جھوٹی زبانوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ، تیرے ماننے والے ہیں اللہ، تیری ذات میں شرک نہیں کرتے، تیرے نبی کی سنت میں بدعت نہیں کرتے، ہم لڑتے ہیں میرے پاک پروردگار توحید کے خاطر۔ اے اللہ، اسی توحید کا حوالہ میں تجھے دے کر کے کہتا ہوں کہ اللہ، اس ملک میں مسلمانوں کی موافقت والے حالات بنا دے اللہ، مسلمانوں کی موافقت والے حالات بنا دے اللہ۔ جو تنظیم اٹھ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، آنن فانن تباہ برباد کر دے میرے اللہ، ان حکمرانوں سے حکمرانی کو چھین کر مسلمانوں کو حکمران بنا دے میرے پاک پروردگار، تاکہ قرآن کا قانون ہندوستان کی سرزمین پر پھر سے زندہ کیا جا سکے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، یہ ملک امن کا گہوارہ ہے، اس ملک کو برہم کرنے
والوں کو ایسی سزا دے میرے اللہ، ساری دنیا دیکھ سکے کہ ہمارے اسلام کے خلاف میں جو آتا ہے وہ کیسے مسمار ہو جاتا ہے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔